بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ جمعہ کا دن بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو، فطرت انسانی چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی طرف۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے جس کی عمر تقریباً 13 سال ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، ماں کا پیار لے کے نکلتا ہے، بہن کی آہیں آنسو چھلکتے دیکھ کے نکلتا ہے، باپ کی غریبی کا اندازہ کر کے نکلتا ہے، گھر کی چار دیواری سے نکلتا ہے، آنسو پہنچتا جاتا ہے، دل پہ تسکین کا مرہم رکھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، پریشان ہے، انتہائی مجبور ہے، بے بس ہے، غربت اور ظلم کی چکی میں پسا ہوا ایک دکان پہ جاتا ہے، ایک دکان پہ جا کے جنرل اسٹور پہ جاتا ہے، وہاں سے ایک گھڑی چوری کرتا ہے، ایک پرفیوم چوری کرتا ہے۔ اتنے میں ایک باہر شخص اسے اس کیمرے میں اس کی یہ ساری روداد، اس کی داستان، اس کا چوری والا کام یہ کیپچر کر لیتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اتنے تک جنرل اسٹور کا جو کاؤنٹر ہوتا ہے اس سے بھی ہلچل مچتی ہے، اور وہ بھی شور شور کہتا ہوا کاؤنٹر کی چار دیواری سے باہر آتا ہے۔ بچے کو پکڑ لیا جاتا ہے، کیونکہ بچے کی ساری چوری، بچے کی داستان، بچے کی ویڈیو، بچے کا یہ کبھی عمل کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہلہ گلہ شروع ہو جاتا ہے، چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، جیسے کوئی مار کا سر انجام دے لیا ہو۔ چور چور کے فلک جو شگاف ناروں سے پورا جنرل اسٹور گونج اٹھتا ہے۔ ادھر سے باہر سے دکان سے ہر تاجو ماجو پھتا بشیرہ سارے نکل آتے ہیں، سارے ماشاءاللہ پرہیزگار ہیں، سارے نیک ہیں، سارے حاجی ہیں، نمازی ہیں، سارے حلال کھانے والے ہیں، اور جنرل اسٹور کے مالک کے ساتھ مل کے 13 سالہ معصوم سا بچہ اس کو زد و کوب کرتے ہیں، بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ اس کے بعد بچے کے سے والد کا نمبر پوچھا جاتا ہے۔ بچے کے والد جب اپنے والد کا جب نمبر بتاتا ہے، کال ملائی جاتی ہے، بچے کا والد آ جاتا ہے، بچے کا والد ان سے معذرت کرتا ہے۔ معذرت کے دوران ایک ایسے ہوتا ہے کہ تاجو کہتا ہے کہ میری بھی چند دن پہلے چوری ہوئی ہے، اسی نے چرایا ہوگا۔ ماجو کہتا ہے کہ میری بھی بائک چوری اس نے، کوئی کہتا ہے کہ میرا گاڑی کا جک کس نے چرا لی، اس نے چرایا، کوئی کہتا ہے کہ میری کار سے کسی نے LCD اتار لی تو وہ یہی ہے۔ جنرل اسٹور اور جو ہے نا ہائپر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو ہی چور ہے، تو ہی کر رہا ہے، تو نے یہ کیا ہے، باقیوں کے بھی تو نے کی ہے چوری، تو لہٰذا جو ہے نا تجھے پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ باپ فون کال ملانے پہ جب آ جاتا ہے، منت سماجت پہ اتر آتا ہے، بہت زیادہ معذرت کرتا ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں، نہ ہی میں نے بچے کو ایسی تربیت کی، نہ ہی بچہ اس طرح، لیکن حالات کے مارے ہوئے ہیں، غریب ہیں، جتنی تنخواہ ہے اس سے گزارا نہیں ہوتا، شاید بچے نے غلطی کر لی ہو، لیکن معاف کریں، خدا کے لیے معاف کریں۔ ہم میں جتنا آپ یہ سارے لوگ گنوا چکے ہو، وہ میں دین دینے کے لیے تیار ہوں، میں اسے لوٹاؤں گا جس کا ہے۔ ایک حاجی شریف درمیان سے بولتا ہے کہ میرا 80 کلو والا ترازو یہ اس نے چرایا ہے۔ کوئی پوچھنے والا، سوال کرنے والا، کوئی درد دل رکھنے والا پاس کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بلا حاجی صاحب خود ہی سوچئے گا، یہ 13 سالہ بچہ جس کا اپنا وزن جو ہے نا تقریباً 25-30 کلو ہے، 25-30 کلو سے بھی تھوڑا ہے، یہ بلا 80 کلو والا وہ آپ کا ترازو شریف وہ کیسے اٹھا کے وہ کیسے لے گیا ہوگا؟ کوئی حیا کو ہاتھ مارے، کوئی عقل سے کام لے، کوئی کرنے والی بات کرے، کوئی ایسی بات کریں کہ جس کا منہ سر ہو۔ خیر، بڑی آوازیں بلند ہوتی ہے، ہر ایک بندہ مدعی بننا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا بھی اس نے جو ہے نا چوری کیا۔ میرے سے باپ منت سماجت کرنے کے بعد، ان سے وعدہ کرنے کے بعد میں سب کے لوٹا دوں گا، چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا بچے کا جو بچہ ہے جس پہ الزام ہے کہ اس نے چوری کیا ہے، وہ بچے کا ماموں بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے، تو ماموں ساتھ آتا ہے کہ کہیں بچے کو میں گھر چھوڑ کے آتا ہوں، کہیں اس کا ابو اسے، اس کی امی اسے مارے نہ، میری بہن یعنی میرا بہن ہو اسے مارے نہ، کہیں مزید اس کے اوپر تشدد نہ کریں۔ ناظرین کرام، جب وہ بچہ گھر آ جاتا ہے، بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بچہ انتہائی رنجیدہ پریشان افسردہ سا رہتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا۔ اگلے دن ہوتا ہے، ماں کھانے کے لیے، ناشتے کے لیے اٹھاتی ہے، لیکن بچہ جب اٹھتا ہے تو فوراً جو ہے نا واش روم سے ہونے کے بعد، ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد دروازہ کھولتا اور باہر چلا جاتا ہے۔ 7 دریا کا پل ہے، ماں بھی پیچھے بھاگتی ہے کہ کہاں جا رہا ہے، یک قدم ایسے آج تک کدی نہیں نکلا۔ اس طرح اس کا جانا سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیا بات ہے، کسی کو بنا بتائے کوئی سلام دعا علیہ کوئی بات ماں کو بتائے، ہر شیئر کرتا ہے ماں سے بات، لیکن یہ نہیں کر رہا۔
ماں دو تین آتے جاتے لڑکوں کو پیچھے لگاتی ہے جو گلی سے محلے سے گزر رہے ہیں کہ جاؤ اس کا پیچھے کرو، کہاں جاتا ہے وہ، اتنے تک وہ بھاگ دوڑ کے سپیڈ سے جا کے دریا کے پل پہ چڑھ جاتا ہے اور وہیں جو ہے نا ایک چھلانگ لگا لیتا ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ ماں آنسو بہاتی رہ جاتی ہے، ماں بھی اتنے تک چلی جاتی ہے، بے بس ماں، وہ بھی دو تین لڑکے جو محلے کے پیچھے لڑکے لگے تھے وہ بھی پہنچ نہ پائے، وہ کہیں اور راستوں سے ہوتے گئے، ماں جو ہے نا بے بسی کا بت بنے اپنے بچے کو واسطے دے رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ماں کی آواز اس تک صحیح طرح پہنچی تھی وہ پانی کی نظر ہو گیا اور اپنی پانی کی نظر ہو جاتا ہے اور اپنی جان جانے آفرین کے سپرد ہو جاتا ہے اور اس ظالم دنیا، ظالم سماج کے منہ پہ زوردار زناٹے دار ایک تھپڑ رسید کر جاتا ہے۔ اب ماں بیچاری رو رہی ہے، چیخ رہی، چلا رہی ہے، یہ میں نے کوئی آپ کو افسانہ نہیں بتایا، یہ میں نے کوئی آپ کو کہانی نہیں سنائی، یہ قصہ کوئی ایسا کوئی یہ جھوٹا یہ ناول نہیں ہے، جھوٹ افسانہ نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، جھوٹی کوئی بات نہیں ہے، یہ آج سے 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ 13 سالہ معصوم بچہ جس کی عمر بمشکل 13 سال، اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کو اس انداز سے مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ایک جس نے گھڑی چوری کی، پرفیوم چوری کیا۔ 13 سالہ معصوم بچہ، ماں باپ انتہائی نیک، سارا محلہ گواہی دیتا ہے، بچہ بھی نیک، سب کچھ، لیکن اسے کس چیز نے مجبور کیا اس قدر کہ وہ یہ گھنونا فیل کرے، گھنونا قدم اٹھائے؟ آئیے اب اس کا پس منظر جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں مجبور ہوا اس طرح کا کام کرنے پہ۔ باپ، چونکہ باپ کی اتنی آمدنی، باپ غریب سا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، چونکہ ہر ایک مہنگائی کے یہ ظلم والی جو چکی ہے اس میں پس رہا ہے، تو بہن نے فرمائش کر دی کہ بھائی میں نے ابو سے کہا ہے کہ مجھے یہ چیزیں لے کے دے، لیکن ابو تو نہیں لے کے دے رہے، تو میری سالگرہ بھی آ رہی ہے، میں نے کچھ اپنی سہیلیوں کو بھی انوائٹ کرنا ہے، تو کسی طرح ممکن یہ ہو سکے، تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ سارا اپنے حالات بتائے۔ اب بھائی تھا، ایک بہن تھی اور بھائی بھی اکلوتا تھا، وہ اس غم کو برداشت نہ کر سکا، اس پریشانی کو وہ برداشت نہ کر سکا کہ میری بہن اپنی خواہش لیے یوں ہی بیٹھی رہے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو ہے نا اپنی وہ گھنونا جسے فیل کہہ رہے ہیں، وہ گھنونا فیل کیا اور جو ہے نا لوگوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنا، پھر اپنی جان اس طرح اس نے گنوا دی۔ تو ناظرین کرام، جب اپنے بستر سے اٹھا تو اپنے بستر سے اٹھنے کے بعد جب ماں نے اس کے بستر دیکھا، سرہانے کے نیچے سے ایک چٹ برآمد ہوئی، پیپر برآمد ہوا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بہن، آئی لو یو مائی سسٹر، مجھے پلیز فار گیو می، مجھے معاف کر دیجئے گا کہ میں آپ کی اس خواہش پہ پورا نہ اتر سکا، لیکن بابا کو بھی مجبور نہیں کیا کہ وہ اس طرح جو ہے نا کہ وہ پریشان ہو، وہ ان کے لیے تو مشکل ہے کہ گھر کا جو بجٹ ہے اس کو مینٹین کرنا، اس کو حساب کتاب رکھنا ہی مشکل ہے، مینیج نہیں کر سکتے، اتنی آمدن نہیں ہے، تو بہن مجھے معاف کر دیجئے گا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اس سے پتہ چلتا کہ اس بچے کا پہلے سے رات سے ہی پلان تھا، جس نے پیپر پہ چٹ کے اوپر کاغذ کے اوپر لکھ کے تحریر اپنی بہن کے نام منسوب کر دی تھی۔ تو وہ ناظرین کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تاجو خان، وہ ماجو خان، وہ پھجا، وہ شریفہ، وہ فلانا، وہ سارے حاجی، نمازی، غازی، وہ سارے جو ہے نا انتہائی، انہوں نے کبھی لقمہ حرام کا نہیں کھایا ہوگا، کبھی جو ہے نا 2 نمبری نہیں کی ہوگی، کبھی آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے نیک پارسا ہیں۔ وہی تاجو خان، ماجو خان اس ملک کی ترقی کے راستے میں سمجھے رکاوٹ ہے، اور یہی بکنے والے ہوتے ہیں، یہی ایسے ضمیر فروش ہوتے ہیں کہ جو آج تک اپنی اتنی پاور ہونے کے باوجود، اپنا جوان پن ہونے کے باوجود، اتنی عمر گزارنے کے باوجود، کروڑوں کی، اربوں کی چوریاں کرنے والے کو، کرپشن کرنے والے کو تو سلوٹ کرتے ہوں گے، ان کے اوپر تو گھیرا تنگ نہ کر سکے، ان سے تو نہ پوچھ سکے، ان کو ظلم و استبداد جو ہوتا ہے، عوام ظلم کی چکی میں پس رہی ہے 70 سالوں سے، ان سے تو حساب نہ لے سکے، لیکن ان کا سارا جو نزلہ گیرا وہ ایک غریب 13 سالہ معصوم بچے کہ جس کا محلہ، بلکہ سارے لوگ، بلکہ وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بچہ شکل سے بھی ایسے نہیں لگتا کہ یہ چوری کرتا ہوگا، ان سے تو نہ پوچھ سکے، ان کو تو سیلوٹ مارتے ہیں جو کروڑوں اربوں کی کرپشن کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لیکن اس معصوم بچے کو اتنا تشدد کیا گیا، پہلے خود اتنا تشدد کیا گیا، پھر وہ اسے اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ اتنا مجبور ہو گیا، کیونکہ شریف تھا نا، معصوم تھا، شریف تھا، اور پہلی دفعہ وہ ایسی حرکت کرنے جا رہا تھا کہ اور یہ ظلم، یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکا،
اور اس نے جو ہے نا مر جانا گوارا کیا، مر جانا گوارا کیا، اس نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا گوارا کیا، لیکن پھر اس طرح کی باتیں پوری زندگی اپنے ماتھے پہ اس چیز کا ٹائٹل کہ چور ہے، یہ چوری کرتے پکڑا گیا تھا لگا کے، وہ مزید جینا نہیں چاہتا تھا، تو اس نے مرنے والا سٹیپ اور آپشن اپنایا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ دوستو ناظرین کرام، یہ صرف ایک کے ساتھ نہیں ہے، کتنے پنکھوں کے ساتھ لٹکے خودکشیاں کر چکے ہیں، کتنے نہروں میں کود چکے ہیں، دریاؤں میں کود چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ٹرینوں کی زد میں جان بوجھ کے آ چکے ہیں کہ اس جو ہے ظالمانہ جو قوانین ہے، یہ جو ظالمانہ اصول ہے، یہ جو ظالمانہ لوگ اوپر مسند اقتدار پہ بیٹھے ہیں، ان کے ظلموں کے پنجے سے، ان کے ظلم استبداد سے بچنے کا ایک یہی حل ہے کہ ہم موت کو اپنے گلے لگا لیں اور موت سے کھیل جائیں۔ ناظرین کرام، کاش وہ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ کب وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ کریم ہمیں آسائشوں سے نوازے گا، خوشیوں سے نوازے گا، صبح بہاراں طلوع ہوگی، اور ایسی صبح بہاراں طلوع ہوگی اس پاک تر زمین پہ کہ جہاں انصاف کا پرچار ہوگا، جہاں انصاف کا بول بالا ہوگا، جہاں انصاف کا راج ہوگا، لا قانونیت اور دقیانوسیت، شیطانیت، یہ ہر قسم کے یہ اونچے ہتھ کنڈے اپنانے والے ظالم کچلے جا چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز ضرور وقت آئے گا، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ وہ کس نے لانا ہے؟ وہ ہم نے لانا ہے، اپنی رویوں سے لانا ہے، اپنے کردار سے لانا ہے۔ تو اگر یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت، اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ ایک دفعہ پھر کروں گا، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔